بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر اس کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں تو ان کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ ورثہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وارث ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ وارث بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا حصہ بھی مقرر کر دیتے ہیں، جنہیں اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ اور دوسرے ورثہ وہ ہیں کہ اللہ انہیں وارث تو قرار دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مقرر کردہ حصہ بیان نہیں کرتے۔ ایسے ورثہ کو اگر وہ اکیلے ہوں تو انہیں کل مال ملتا ہے، سارا مال، اور اگر وہ ان کے ساتھ دیگر فرضی حصہ لینے والے ورثہ ہوں تو فرضی حصہ لینے والے ورثہ کے بعد باقی بچنے والا مال انہیں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ورثہ کو اسبہ کہا جاتا ہے اور ان کے حصے کو اسبی حصہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر مرنے والا مرد ہے یا عورت، اگر اس کی اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں موجود ہوں، چاہے ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، چاہے بیٹے زیادہ ہوں بیٹی ایک ہو، چاہے بیٹیاں زیادہ ہوں بیٹا ایک ہو، یا بیٹے بیٹیاں دونوں ہی زیادہ ہوں، تو پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقررہ حصہ نہیں ہے، ان کا باقی بچنے والا حصہ ہے۔ اگر یہ اکیلے ہیں تو کل مال لیں گے، اگر یہ دیگر فرضی اصحاب الفرائض ورثہ کے ساتھ ہیں تو یہ ان سے بچنے والا باقی مال لیں گے۔ اب ان کو حصہ کیسے ملے گا، یہ کیسے لیں گے؟ تو اس میں لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملے گا، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی سے ڈبل لے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جتنے لڑکے ہیں اور جتنی لڑکیاں ہیں تو مجموعی طور پر لڑکے مجموعی طور پر لڑکیوں سے ڈبل لیں، نہیں، انفرادی طور پر ایک لڑکا ایک لڑکی سے ڈبل لے گا۔ اس کا آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ایک ہے یا زیادہ جتنی بھی ہیں ان کو اکہرہ ہی شمار کیا جائے، اور بیٹے جتنے بھی ہیں تو انہیں ڈبل شمار کر لیا جائے، کیونکہ ہم نے بیٹوں کو دو بیٹیوں کے برابر دینا ہے، تو بیٹوں کو ڈبل شمار کیا جائے، اور جتنے وہ بن رہے ہیں بیٹے بیٹیاں ملا کر انہیں کل مال، اگر وہ اکیلے ہوں اور اگر دیگر اصحاب الفرائض کے ساتھ ہوں تو باقی بچنے والا مال انہیں دے دیا جائے۔ یعنی اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی تو ایک شمار ہوگی اور ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر، اس کو ہم دو شمار کریں گے تو تین حصے کریں گے۔ وہ تین حصے، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا اور دو حصے بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر بنا کر ملیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے اور مرنے والا مرد ہے یا عورت، اگر اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں تو اب کل جائیداد ان کی ہے، تو کل جائیداد ان میں ایسے تقسیم ہوگی کہ 3 حصے کریں گے، 2 لاکھ کا ایک حصہ بنے گا، تو بیٹی کو 2 لاکھ ملے گا اور بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر یعنی 4 لاکھ۔ تو دو بیٹیوں کو تو دو ہی شمار کریں گے اور ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر، تو یہ کل 4 ہو جائیں گے۔ اگر یہی وہ ورثہ ہیں مرنے والے کے، میت کے، تو کل جائیداد کے 4 حصے کر کے، اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ کے 4 حصے کر کے ہر بیٹی کو تو ایک حصہ 1.5 لاکھ، اور جو ایک بیٹا ہے جو 2 کے برابر ہے اسے 2 حصے یعنی 3 لاکھ دیا جائے گا۔ اس طرح لڑکا ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل لے گا۔ اور اگر بالفرض فوت ہونے والے مرد یا عورت، اگر ان کی اولاد میں 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں تو بیٹی کو ایک ہی شمار کریں گے اور 2 بیٹوں کو ڈبل یعنی 4 شمار کریں گے، تو یہ کل 5 افراد شمار ہوں گے۔ تو کل مال اگر ان میں تقسیم ہو رہا ہے یا اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی مال اگر انہیں ملے تو اس کے 5 حصے کریں گے۔ اگر 6 لاکھ میں سے ہم نے 5 حصے کرنے ہیں تو ایک حصہ 1,20,000 کا ہوگا، تو ایک بیٹی وہ 1,20,000 لے گی اور 2 بیٹوں میں سے ہر بیٹا وہ 1,20,000 کا ڈبل یعنی 2,40,000 دونوں بیٹے لیں گے، تو 4,80,000 یہ بیٹوں کا ہوگا اور ایک بیٹی کا 1,20,000، تو اس طرح کر کے یہ 6 لاکھ پورے ہوں گے۔ تو بیٹا بیٹی ان کا حصہ اسبی ہے، وہ کل مال لیں گے اکیلے ہیں، یا اصحاب الفرائض سے بچنے والا باقی مال لیں گے،
ان کی آپس کی جو ریشو ہے وہ لڑکے کو ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا۔ اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ یعنی اگر ایک میت کی اولاد میں بیٹا بیٹی مشترکہ طور پر ہوں تو یہ چاہے ایک ہی بیوی سے ہوں چاہے یہ دو الگ الگ بیویوں سے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے اس کا ایک بیٹا ہے اور دوسری بیوی سے اس کی ایک بیٹی ہے، اور اگر وہ آدمی فوت ہوتا ہے، وہ میت ہے، تو اس ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے بارے میں بھی اسی طرح ہی 3 حصے کیے جائیں گے، اور لڑکی کو 1 اور لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔